الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تعریفات کبریائی بڑائی عزت و عظمت شان و شوکت بلندی و رفعت حاکمیت الوہیت ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی ہے یعنی ساری کائنات کو بنانے والا بھی وہی ہے چلانے والا کھلانے پلانے والا بھی وہی ہے اور اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام نبیوں کے نبی اماموں کے امام رسولوں کے رسول پیشواؤں کے پیشوا مقتداؤں کے مقتدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک پاکیزہ مقدس مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے
حضرات دنیا کا ہر انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم، پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ، پنڈ کا رہنے والا ہے یا شہر کا بسنے والا، آج کے زمانے کا ہے یا کسی پرانے زمانے کا، کسی نہ کسی حوالے سے وہ بندہ پریشان ضرور ہے۔ کوئی اپنے جسم کے حوالے سے، کوئی اپنی اولاد کے حوالے سے، کوئی اپنے گھر کے حوالے سے، کوئی اپنی برادری کے حوالے سے، کوئی اپنے کاروبار کے حوالے سے، کوئی اپنے محلے علاقے کے حوالے سے، کوئی اس معاشرے کے حوالے سے، کوئی ذہنی طور پر اور کوئی جسمانی طور پر، بہرحال دنیا کا ہر انسان پریشان ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، ہمیں اس بات کا اندازہ نہ ہو، ہم کسی کو سمجھیں کہ یہ بڑا خوشحال ہے لیکن اندر کھاتے وہ بندہ بڑا پریشان ہو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ ہمارے مکتبہ دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے، وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ اچھا، نماز پڑھ کے جب میں باہر نکلتا تھا، مسجد وہ بھی بازار میں تھی، کہتے میں جب باہر نکلتا نا تو مسجد کے باہر ایک نوجوان کھڑا ہوتا تھا، قد کاٹھ والا، جسم جسے والا، ڈیل ڈول والا، حسن جمال والا، امارت والا، پیسے والا محسوس ہوتا تھا۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں ہر نماز کے بعد اس نوجوان کو دیکھتا، میرے ذہن میں نا اللہ کا شکوہ پیدا ہوتا کہ یا اللہ اس بندے کو سارا کچھ ہی دیا ہے، رنگ بھی سونا، قد بھی سونا، شکل بھی سونی، کمال کا جمال کا بندہ ہے، مولانا کا قد بھی چھوٹا تھا، رنگ بھی پکا تھا۔ کہتے میرے دل میں شکوہ آتا کہ یا اللہ نہ مجھے رنگ دیا ہے، نہ مجھے دولت دی ہے، نہ مجھے قد کاٹ دیا ہے۔ کہتے یہ خیالات میرے ذہن میں پیدا ہوتے۔ ایک دن نہ میں جب نکلا باہر مسجد کے تو اس نوجوان نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، میں اس کے پاس چلا گیا، مجھے کہنے لگا مولانا صاحب میرے لیے دعا کیا کریں۔ اچھا، مولانا فرماتے ہیں کہ میں تو اس کو پڑھ گیا، میں نے کہا تیرے لیے کیا دعا کروں، کیا نہیں ہے تیرے پاس؟ قد بھی ہے، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، کمال بھی ہے، پیسہ دولت بھی لگتا ہے بڑا ہے، اور کام سے بھی فارغ ہو، ویلے کھڑے رہتے ہو سارا دن، میں تیرے لیے کیا دعا کروں؟ اگلی بات جو اس نوجوان نے کی نا وہ میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ کہنے لگا مولانا صاحب آپ کو نہیں پتا، یہ جو اتنا بڑا آپ کو قد نظر آ رہا ہے نا، میرے جسم کے جوڑ جوڑ میں درد ہے، نہ میں لیٹ سکتا ہوں، نہ میں بیٹھ سکتا ہوں، نہ میں سو سکتا ہوں، میں سارا دن گھر میں اسی طرح کھڑا رہتا ہوں، جب میں تھک جاتا ہوں تو دنیا کی رونق دیکھنے بازار آ جاتا ہوں، آپ کو نہیں پتا میں تو دنیا کا سب سے دکھی انسان۔ اللہ اکبر۔ مولانا کہتے ہیں میں نے اس کے لیے دعا کیا کرنا تھی، میں واپس آ گیا، میں نے رو کے اللہ سے معافی مانگی، مولا میں جسے خوشیوں کا پہاڑ سمجھ رہا تھا اس کے پیچھے تو غموں کے دریا بہ رہے، اللہ میں جس کو خوشیوں کا پھول سمجھ رہا تھا، اللہ اس کے پیچھے تو غموں کے کانٹوں کی قطار لگی ہوئی ہے۔ اللہ میرے ذہن میں جو شکوہ آیا تھا نا، اللہ میں اس پہ تیرے سے معافی مانگتا ہوں، تو نے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں تیرے پہ راضی ہوں۔ حضرات ہو سکتا ہے ہمیں غلطی لگ جائے، ہم سمجھے یہ بڑا بندہ خوشحال ہے، بڑے پیسے والا ہے، بڑی دولت والا ہے، بڑی شہرت والا ہے، لیکن اندر کے حالات اللہ جانتا ہے۔ دکھی ہر کوئی ہے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ شیراز ایران کے ایک بڑے بزرگ گزرے، میں اپنے بزرگوں سے اجازت لے کے رحمت اللہ علیہ کہہ رہا ہوں
میں نے ایک جگہ کہا تھا تو کچھ لوگ کہنے لگے جی رحمت اللہ علیہ نہیں کہنا چاہیے، اللہ کی رحمتوں کو محدود نہ کیا کریں، جانے والوں کے لیے دعا کیا کریں، معاملات ان کے اللہ کے سپرد ہے۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، انہوں نے ایک حکایت لکھی ہے، کہتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تو میرے پاؤں میں ٹوٹا ہوا جوتا تھا۔ میں نے دیکھا بازار میں لوگ چل پھر رہے ہیں، بڑے خوبصورت جوتے پہنے ہوئے، مہنگے جوتے پہنے ہوئے۔ کہتے میرے دل میں اللہ کا شکوہ آیا، مولا تیری تقسیم بھی عجیب ہے، مجھے سادہ سا جوتا بھی نہیں صحیح دیا، میرا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اور دیکھ لوگوں نے کتنے زبردست جوتے پہنے ہوئے۔ شیخ صاحب فرماتے میں سوچتے سوچتے مسجد کی طرف چلا گیا، اور مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوا میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاؤں میں جوتا تو دور کی بات ہے، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ میں نے اللہ سے رو کے معافی مانگی، مولا چلیں تو نے جوتا اچھا نہیں دیا، پاؤں تو دیے نا، اللہ اپنے پاؤں پہ چلنے کی توفیق تو دی ہے نا، میرے دل میں شکوہ غلط آیا تھا۔ حضرات یہ جو دو واقعات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا ہر انسان دکھی ہے، پریشان ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، غموں کا مارا ہوا ہے، وہ بیان کرے یا نہ کرے۔ لیکن پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک غم ایسا ہے، ایک دکھ ایسا ہے، ایک تکلیف ایسی ہے، بندہ اپنے آپ کو وہ غم لگا لے، اللہ اس کی زندگی کے سارے غموں کو ختم کر دیتا ہے۔ کائنات کی سب سے سچی زبان سے ارشاد ہے، من جعل الہموم ہم الآخرہ جعل اللہ ہمومہ ہما واحدا، جس نے ساری دنیا کے غم چھوڑ کر، ساری دنیا کے دکھ چھوڑ کر، ساری دنیا کی تکلیفوں کو بھلا کر، ساری دنیا کے غموں سے نجات پا کے ایک آخرت کا غم اپنے آپ کو لگا لیا، اللہ اس کی ساری زندگی کے باقی غموں کو ختم فرما دے۔ حضرات وہ غم ہے آخرت کا غم، وہ غم ہے مر جانے کا غم، وہ غم ہے قبر کی کال کوٹھڑی کا غم، وہ غم ہے قبر کے حساب کتاب کا غم، وہ غم ہے میدان محشر میں زندہ ہونے کا غم، وہ غم ہے قیامت کے 50,000 سال کے دن کا غم۔ حضرات وہ غم ہے اللہ کے دربار میں پیش ہونے کا غم، حضرات وہ غم ہے اللہ کے سامنے زندگی کے پل پل کا حساب دینے کا غم، حضرات وہ غم ہے جہنم کے اوپر بچھائی جانے والی تلوار سے تیز، بال سے باریک پل صراط کے اوپر سے گزرنے کا غم، وہ غم ہے اپنے گناہوں سے نجات پانے کا غم، وہ غم ہے اپنے اللہ کی رضا حاصل کرنے کا غم، وہ غم ہے جہنم سے انگاروں سے بچنے کا غم، وہ غم ہے اپنے رب کے جنتوں میں جانے کا غم۔ جس بندے کو یہ غم لگ گیا اللہ اس بندے کے باقی سارے غم دور کر دے گا، اور وہ فکر ہے آخرت کی فکر ہے۔ آپ یہ کہیں گے جناب والا آخرت کی فکر ہم نے بڑی سنی ہوئی ہے، جلسے بھی ہوتے ہیں، کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں، فکر آخرت پہ درس بھی ہوتے ہیں، ہم بیان بھی کرتے ہیں، سنتے ہیں، ہمیں پتہ ہے فکر آخرت کیا ہے، اور آپ اس موضوع پہ بات نہ کریں، ہمیں بھی فکر آخرت ہے۔ یہ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہمیں فکر آخرت ہے، لیکن حضرات میں تھوڑی سی جسارت کر کے یہ ثابت کروں گا، نہ فکر آخرت آپ کو ہے، نہ فکر آخرت مجھے ہے۔ جن کو فکر آخرت تھا نا ان کی زندگیاں اور تھی۔ کائنات کے امام علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے بیمار ہو جاتی ہیں، کہتے میں بیمار پرسی کے لیے حاضر ہوا، میں نے جا کے دیکھا نا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا زارو قطار ہو رہی تھی،
میں نے سمجھا شاید ماں کو بڑی تکلیف ہے، بخار زیادہ ہے، طبیعت خراب ہے۔ میں انتظار کرنے بیٹھ گیا کہ ابھی تھوڑی طبیعت سنبھلتی ہے تو میں بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں دیر تک بیٹھا رہا لیکن ان کی طبیعت نہیں سنبھلی۔ جب تھوڑا سا افاقہ ہوا نا تو میں نے کہا ماں جی مجھے لگتا ہے آپ کو بڑا بخار ہے، بڑی تکلیف ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کوئی دوائی شوائی کا انتظام کروں؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی نہیں بیٹا، مجھے کوئی جسمانی تکلیف نہیں ہے۔ میں نے پوچھا اگر ماں آپ کو تکلیف نہیں ہے تو آپ اتنی دیر سے رو کیوں رہی؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں بیٹا مجھے لگتا ہے یہ میری زندگی کی آخری بیماری ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں یہ سارا واقعہ نقل کیا۔ کہتے بیٹا مجھے لگتا ہے میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اماں جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ رونا تو ہر ایک نہیں، مرنا تو ہر ایک نہیں، رونے کی کیا بات ہے؟ کہتی بیٹا میں رو اس وجہ سے رہی ہوں، کائنات کے امام علیہ السلام نے فرمایا تھا جب موت کے فرشتے کسی کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں نا، اگر وہ بندہ جنتی ہو اس کے لیے جنت کا لباس لے کے آتے ہیں، جنت کا پہناوا لے کے آتے ہیں، جنت کا بستر لے کے آتے ہیں، جنت کی خوشخبریاں لے کے آتے ہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ، خدا نہ کرے، 100 بار نہ کرے، بار بار نہ کرے، اگر وہ بندہ جہنمی ہے اس کے لیے پھر جہنم کا لباس، جہنم کے جوتے، جہنم کا بیچونا، جہنم کا پہناوا اور جہنم کی بدخبریاں لے کے آتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے بات ابھی بھی نہ سمجھ آئی۔ میں نے کہا ماں پھر اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کے کردار کی گواہی کی 1 درجن کے قریب آیات اللہ نے اپنے قرآن میں قیامت تک کے لیے نازل فرمائی۔ دنیا کی ہر عورت کے کردار میں شک ہو سکتا ہے لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار میں شک نہیں ہو سکتا، اور وہ ہیں جنہیں اس دنیا میں بھی اللہ نے اپنے آخری نبی کی بیوی بنایا، اور ہمارا ایمان ہے کل جنت میں بھی انشاءاللہ وہ آخری پیغمبر کی بیوی ہوگی۔ اور حضرات تیسری بات، کائنات کے امام علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عائشہ جب آپ کے ساتھ میرا نکاح ہونا تھا نا، کئی راتوں تک خواب کے اندر اللہ مجھے آپ کی تصویر دکھاتے تھے۔ پتہ ہے کیا منظر بنتا ہے؟ ہم بھی اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، بھائیوں کی شادیاں کرتے ہیں، بہنیں جاتی ہیں رشتہ دیکھنے کے لیے تصویر لے کے آتے ہیں، آ کے نا حیا والی بہنیں، حیا والی مائیں چپکے سے نا تھوڑا تھوڑا اپنے بھائی بیٹے کو دکھاتے ہیں یہ لڑکی ہم نے آپ کے لیے پسند کی ہے۔ حضرات کیا خوبصورت تصور ہے، میرا مالک اپنے نبی کو دکھا رہا ہے اے میرے نبی یہ لڑکی میں نے آپ کے لیے پسند کی ہے۔ ساری دنیا کے چاچے مامے رشتہ پسند کرتے ہیں، نانیاں دادیاں خالہ پھپھیاں اللہ سلامت رکھے سب کو، یہ رشتے پسند کرتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی وہ کمال کی عورت ہیں کہ جس کا رشتہ میرے رب نے پسند کیا ہے۔ ان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرنے لگا ہوں۔ پوچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عائشہ پھر روتی کیوں ہے؟ آپ بات سنیے اور سمجھ جائیے کہ فکر آخرت کیا ہوتا ہے۔ کہا بیٹا میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا آنے والے فرشتے میرے لیے جنت کا لباس لے کے آتے ہیں کہ جہنم کا لباس لے کے آتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہے فکر آخرت۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کاش ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ آتا ہوتا، کاش ہمیں قرآن پاک کی سمجھ آتی ہوتی، پھر ہماری آنکھوں سے آنسو نکلتے،
پھر قرآن ہمارا کلیجہ ہلاتا، پھر قرآن ہماری اندر کی دنیا بدلتا۔ سارا قرآن سن لیا، آنکھ سے آنسو کا قطرہ ہی نہیں نکلا۔ حضرات ایک آیت سنی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچو 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 اور بچاؤ اپنے گھر والوں کو اللہ کے عذاب سے، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس میں انسان بھی جل جائے گا، جس میں پتھر بھی پگھل جائے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں، فارس سے ایران کے رہنے والے تھے، مکہ مدینہ میں چلے گئے، لوگوں نے سمجھا اجنبی ہے، کائنات کے امام نے ایک بڑی ڈگری عطا کر دی، فرمایا سلمان منا، اور ایک روایت میں کہا سلمان من اہل بیتی۔ اور لوگوں یہ مت سمجھنا یہ دور سے آیا ہے، یہ مت سمجھنا یہ کسی اور علاقے سے آیا ہے، یہ مت سمجھنا یہ عجم کا رہنے والا ہے۔ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتا ہوں سلمان ہمارا اپنا ہے، سلمان میرے اہل بیت میں شامل ہے۔ اتنا کمال کا صحابی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی، کائنات کے امام نے پڑھی، سلمان بھی موجود تھے مجلس میں، اٹھ کے چلے گئے۔ اگلی نماز کا وقت آیا، سلمان تشریف نہیں لائے، تیسری نماز، چوتھی، پانچویں نماز، پریشان ہو گئے، سلمان فارسی کہاں چلے گئے؟ گھر والوں نے، ادھر ادھر کے لوگوں نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے پہاڑوں کی طرف گئے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھے زاروں قطار رو رہے تھے۔ کہا سلمان گھر چلو، گھر والے پریشان ہیں، کائنات کے امام بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو آج قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی ہے وہ مجھے گھر نہیں جانے دیتی، میں سوچ سوچ کے رو رہا ہوں، مولا کیسی جہنم کی آگ ہوگی جس میں انسان بھی پگھلے گا اور پتھر بھی پگھلے گا۔ حضرات انہیں تھی فکر آخرت، اور جنہیں فکر آخرت تھی نا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، 10 خوش نصیب صحابہ کرام جن کا نام لے کے جنت کا سرٹیفکیٹ دیا، ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے۔ کسی نے دعوت کر دی، کھانے کے لیے پہنچے، کھانے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا، کھانوں کی تعداد دیکھی تو رونے لگ گئے۔ عبد الرحمن کیا ہوا؟ کوئی پریشانی ہے؟ کھانا پسند نہیں آیا؟ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے ہیں؟ حضرات یہ رونا ہم نے کبھی نہیں رویا، یہ چھانگا مانگا کے رہنے والوں نے بھی نہیں رویا، یہ کوٹ راڈا کشن قصور والوں نے بھی نہیں رویا۔ آج کا مسلمان یہ رونا نہیں روتا، لیکن جنہیں فکر آخرت ان کی آنکھیں کیسے چھلکتی تھی۔ عبد الرحمن یہ کھانا نہیں پسند آیا؟ کہا نہیں میں اس لیے رویا ہوں، اللہ کہیں ہماری نیکیوں کا سارا ثواب ہمیں دنیا میں نہ دے دے اور آخرت میں ہمارے لیے جنت باقی نہ بچے۔ حضرات انہیں فکر آخرت۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام کے بڑے مشہور صحابی بیٹھے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، آپس میں کوئی دنیاوی معاملات میں بات ہو رہی ہے، چلتے چلتے نا آخرت کا ذکر آ گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی عجیب بات کہی، کہا ابو سعید اگر قیامت کے دن اللہ مالک کائنات کے اعلان کریں آپ کی نیکیاں بھی اتنی ہیں، آپ کے گناہ بھی اتنے ہیں، کام برابر برابر ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ نیکیاں بھی اتنی، گناہ بھی اتنے، کام برابر برابر ہے، نہ کوئی جنت نہ کوئی جہنم، جاؤ چلے جاؤ۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ابو سعید مجھے یہ سودا منظور ہوگا، جہنم سے بچ جائیں اتنا ہی کافی ہے۔ من زحزح عن النار وادخل الجنہ، فرماتے ہیں مجھے تو جہنم سے بچنے میں ہی کافی ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں امیر المومنین مجھے یہ سودا پسند نہیں، ہم نے اپنا پچھلا ایمان چھوڑا، ہم نے اپنے گھر بار چھوڑے،
ہم نے کاروبار چھوڑے، ہم نے اپنے خاندان چھوڑے، ہم نے اپنا مال اسباب چھوڑا، ہم نے قربانیاں دی، ہم اللہ کے دین کے لیے لڑے، ہم نے علاقہ چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، مجھے یہ سودا منظور نہیں ہے۔ اصل میں نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اللہ کے عذاب پر تھا، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دھیان اللہ کی رحمت پر تھا۔ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلی بات بڑی حیران کن کی، کہا ابو سعید آپ تو یہ کہتے ہیں، میرا خیال تو یہ ہے، اور یہ کن فاروق اعظم کی بات کر رہا جو بولتے زمین پر ہیں اور آسمان والا آسمان سے قرآن بنا کے نازل کر دیتا ہے۔ یہ ان فاروق اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، ایک رات میں اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی، کائنات کے امام بھی تشریف فرما تھے، آسمان ستاروں سے جگمگ جگمگ کر رہا تھا۔ ایمی میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا کائنات کے امام، کوئی آپ کی امت کا ایسا خوش نصیب ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں۔ پتہ ہے اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے جس طرح آسمان کے ستارے نہیں گنے جا سکتے، اسی طرح اس کی نیکیاں بھی نہیں گنا جا سکتی۔ کوئی گن سکتا ہے آسمان کے ستارے؟ اس مسجد کے اوپر جتنا آسمان ہے نا، آپ اس کے ستارے نہیں گن سکتے۔ حضرات چھانگا مانگا کے آسمان کے ستارے نہیں گنے جا سکتے۔ دنیا نے ترقی کی ہے، دنیا پڑھ لکھ گئی ہے، حساب کتاب میں ترقی ہوئی ہے، میتھمیٹکس نے نئے رنگ بدلے ہیں، کہتے آئی ٹی کا زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے کمپیوٹر کی اسٹیٹسٹکس ہے، کوئی کہتا ہے کیلکولیشن بڑی بڑھ گئی، کوئی کہتا ہے فگوریشن کی بات ہو گئی، اعداد و شمار، حساب کتاب، اور آپ کی انگلیاں ٹک 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 کرنے دنیا کا حساب کرنے لگی۔ لیکن ہے دنیا میں کوئی ایسا جس نے آج تک بتایا ہو کہ آسمان کے ستارے کتنے ہیں؟ نہ کوئی بتا سکا ہے، نہ کوئی قیامت تک بتا سکتا ہے۔ ما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے اللہ کے لشکر کتنے ہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ حضرات معنی یہ کہ جس کی نیکیاں بے شمار ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے کائنات کے امام سے پوچھا کوئی خوش نصیب ایسا بھی ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ، ایک میری امت کا انسان ایسا ہے، حفصہ کا والد جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ حضرات اتنا بڑا انسان، ساری دنیا شیطان سے ڈرتی ہے، لیکن شیطان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈرتا ہے۔ سنو جن کو فکر آخرت تھی ان کے حالات کیا تھے، کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اگر آسمان سے آواز لگائی جائے، اس کائنات میں بسنے والے ہر انسان کو معاف کر دیا ہے، ایک انسان کو معاف نہیں کیا۔ فرماتے مجھے اللہ کے عذاب کا ڈر اتنا ہے، میں فاروق اعظم سمجھوں گا شاید وہ انسان میں ہی۔ اللہ اکبر۔ حضرات جنہیں فکر آخرت تھا نا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، کہا مجھے پانی پلاؤ، ٹھنڈے پانی کا گلاس پیش کیا گیا، پانی ہاتھ میں پکڑا تو زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ عبداللہ خیریت ہے؟ کیا مسئلہ بنا ہے؟ کوئی پریشانی کی خبر ہے؟ کہا نہیں میں یہ ٹھنڈا پانی دیکھ کے رویا۔ سارا دن ٹھنڈا پانی پیتے ہو نا، اللہ آپ کو نصیب کرے۔ کیا فکر آخرت ہے؟ کہتے میں یہ ٹھنڈا پانی دے کے رویا ہوں، قیامت کا دن ہوگا جہنمی اللہ سے پانی مانگیں گے، اللہ پانی نہیں دے گا۔ حضرات آخرت کی فکر کیا چیز ہے؟ سارے غم بھول جائیں، یہ دنیا کے غموں کی اوقات کیا ہے؟ یہ پیسے کا غم، یہ نوکری کا غم، یہ شادی کا غم، یہ اولاد کا غم، یہ دکانداری کا غم، اس کی اوقات کیا ہے؟ ایسے ہی کائنات کے امام نے نہیں کہا تھا اگر ایک غم اپنے آپ کو لگا لو تو اللہ سارے غم ہی دور کر دے گا۔ حضرات وہ آخرت کا غم ہے۔ اور تو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ایک دفعہ نا جنازے کے ساتھ قبرستان میں گئے، کائنات کے امام بھی ساتھ تھے علیہ السلام۔ کہتے قبر کی تیاری میں تھوڑی سی دیر تھی، ہم ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، سارے خاموشی سے بیٹھے، ہماری طرح نہیں۔ میں نے قبرستانوں میں لوگوں کو سیاست پہ لڑتے سنا ہے۔ حضرات اللہ کا خوف کرے، کس جگہ پہ کھڑے ہوئے؟ قبرستانوں میں بیٹھے تصویریں بناتے دیکھا ہے۔
قبر کی تیاری ہو گئی ہے، لوگ پرے بیٹھے چغلیاں کر رہے ہیں۔ خدا واسطے سے اپنے طریقے بدلو۔ کہتے صحابہ کرام بھی بیٹھ کے، کائنات کے امام بھی بیٹھ گئے۔ ہم نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کائنات کے امام علیہ السلام کی سامنے جتنی زمین تھی نا، ساری آنسوؤں سے تر تھی، زاروں قطار رو رہے تھے، داڑھی مبارک بھی گیلی بھیگی ہوئی تھی۔ ہم نے پوچھا اللہ کے پیغمبر کیا مسئلہ ہے؟ کائنات کے امام قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے یا اخوانی، اے میرے بھائیوں، اے میری امت کے لوگوں، اے قیامت تک آنے والے میرا کلمہ پڑھنے والوں، اے چھانگا مانگا میں میری محبت کا دعویٰ کرنے والوں، لمثل ھذا فاعدوا، اس قبر کی تیاری کر لینا، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، بڑا خطرناک مقام ہے۔ کبھی تصور کرو نا، گھر کے کسی کمرے میں آپ کو بند کر دیا جائے، گھر اپنا ہے، رونق ہے، پنکھا ہے، بجلی ہے، روشنی ہے، کھانا پینا بھی ہوگا، اگر بند کر دیا جائے کہ صرف ایک ہفتہ گھر سے باہر نہیں نکالنا کمرے سے، اللہ کی قسم زندگی بڑی اجیرن ہو جائے گی۔ کبھی تصور کرو نا آنکھیں بند کر کے، آج کے بعد اگر آنکھیں نہ کھلے تو کیا ہوگا؟ کبھی تصور کرو نا وہ 4-5 فٹ کی جگہ پہ کیا بنے گا؟ کبھی تصور کرو نا اس قبر کے معاملات کیا ہیں؟ میں تو بھول گیا، اور زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے کبھی مرنا ہی نہیں، زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے اللہ سے رشتہ داری نکل آئی ہے، زندگی ایسے گزار رہا ہوں جیسے موت نے مجھے چھونا ہی نہیں۔ حضرات، فکر آخرت والوں کا یہ حال تھا۔ میں نے 5-7 مثالیں عرض کی ہیں، صحابہ کرام کی، کائنات کے امام کی، جنہیں فکر آخرت ہوتا ہے ان کی زندگی اور ہوتی ہے۔ اب میں اپنی گفتگو کے اس حصے میں یہ سمجھاؤں گا کہ فکر آخرت کہتے کسے ہیں۔ حضرات، فکر آخرت 3 چیزوں کا نام ہے، سبق کی طرح یاد کر لیں۔ کتنی چیزوں کا نام ہے؟ 3 چیزوں کا نام فکر آخرت ہے۔ جب ہم یہ لفظ بولتے ہیں نا کہ فکر آخرت، اس کا معنی ہوتا ہے 3 چیزیں۔ نمبر 1، انسان تو نے مر جانا۔ نمبر 2، ایک وقت آئے گا کہ تو نے زندہ ہونا ہے۔ نمبر 3، تو نے زندہ ہو کے اپنی زندگی کے پل پل کا حساب دینا ہے، جس کی بنیاد پہ تیری جنت یا خدا نہ خواستہ جہنم کا فیصلہ ہونا۔ یہ تینوں سبق یاد رہیں گے نا۔ نمبر 1، تو نے نہیں بولتے، گلا میرا خراب ہے، بولتے آپ نہیں۔ نمبر 1، تو نے مر جانا ہے۔ نمبر 2، مرنے کے بعد ایک وقت آئے گا زندہ ہونا ہے۔ اور نمبر 3، زندہ ہونے کے بعد اللہ کو ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، جو حق مارا اس کا حساب دینا ہے، جو پیسہ کھایا اس کا حساب دینا ہے، جو حرام تولا اس کا حساب دینا ہے، جو تھپڑ مارا اس کا حساب دینا ہے، جو گالی دی اس کا حساب دینا ہے، جو کسی کے ساتھ بدتمیزی کی اس کا حساب دینا ہے، اماں کے سامنے اونچی آواز سے بولا حساب دینا، بیوی کو خواہ تھپڑ مار کے چودھری بن گیا حساب دینا، بیٹی کے منہ پہ خواہ تھپڑ مار کے بڑا ناڈو خاں بن گیا حساب دینا، چھوٹے بھائی پہ ظلم کیا حساب دینا، ماڑے بھائی کی زمین پہ قبضہ کیا حساب دینا، کم تولا حساب دینا، ملاوٹ کی حساب دینا، اللہ کا کھا کے اللہ کے قانون کا مذاق اڑایا حساب دینا، ہاں بری مجلس میں بیٹھا حساب دینا، ہاں گندی زبان استعمال کی حساب دینا، ناک آنکھ کی زبان کی خیانت کی حساب دینا، گندی سوچ کے ساتھ معاشرے میں گند بکھیرا حساب دینا۔ حضرات، 3 باتیں۔ نمبر 1، تو نے مر جانا ہے۔ آپ کہیں گے جی ہاں مر جانا، ہمیں یقین ہے تمہیں مر جانا۔ نہیں، یقین ہی تو ہے نہیں۔ ہمارے کام، کرتوت، مصروفیات، محلات، پاکیزہ لمبے چوڑے پروگرام یہ نہیں بتاتے کہ ہم نے مر جانا ہے۔ ہم تو پکا مکان کر کے بیٹھے ہیں، ہم تو پکا سامان کر کے بیٹھے ہیں۔ حضرات، موت ہر ایک کو آنی ہے۔ بادشاہ تھا نا، تو بادشاہ نے اعلان کیا کہ کل شکار کو جانا ہے۔ اعلان ہوا، پروٹوکول، زرک برک کے راستے کمکمے لگ گئے، فوج سپاہ الرٹ ہو گئی، راستے سج گئے، بادشاہ آج شکار کو جائے گا۔
اگلے دن تم تراک سے نکلا، گھوڑے پہ سوار ہوا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سامنے سے ایک فقیر آ گیا، کہنے لگا مجھے بادشاہ سے بات کرنی ہے۔ سارے لوگ پریشان ہو گئے، عام سا بندہ ہے، بادشاہ کا راستہ روک لیا، چل پیچھے ہٹ۔ کہا نہیں میں نے ضروری بات کرنی ہے۔ کہتا نہیں بادشاہ سے بات نہیں ہو سکتی۔ کہا نہیں میں بادشاہوں سے بھی کرتا ہوں۔ کہا نہیں چل پیچھے ہٹ۔ بادشاہ نے تکرار سنا، آگے بلایا، ہاں بابا بتا کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے تیرے کان میں بات کرنی ہے۔ کہتا چل چھوڑ، وقت ضائع کر رہے، بتا کیا بتانا ہے، کان میں بتا۔ کہنے لگا میں دنیا کا فقیر نہیں ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا اسرائیل ہوں، اسی جگہ پہ تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے منتیں کرتا رہ گیا، سارا سامان لے جا، سارا محل لے جا، سارا کچھ اٹھا کے لے جا، ایک شکار کرنے کی اجازت دے دے۔ کہا نہیں ساری زندگی شکار کرتے کرتے تجھے بھول گیا کہ ایک دن تو نے بھی شکار ہونا ہے۔ چھانگا مانگا کے جنگلوں میں شکار کرنے والوں خبر ہے نا، آپ نے بھی شکار ہونا اور موت کا شکار ہونا۔ بندہ بیٹھے اپنے گھر میں اور بھول گیا کہ موت بھی آنی ہے، حساب کتاب کر رہا ہے، سونا چاندی روپیہ پیسہ مال دولت حساب کتاب کر رہا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ یہ واقعہ بھی حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، جا کے دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک نا مانگت کھڑا ہوا ہے، کہنے لگا اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو، ہماری زبان میں کہہ رہا ہوں اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے دو۔ کہتا ہے بابا مانگنے کا بھی کوئی ٹائم ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مانگنے کا بھی ہائے قربان چاہیے۔ ایک دروازہ ایسا ہے جہاں مانگنے کا کوئی ٹائم نہیں، جب بھی آؤ، جہاں بھی آؤ، جیسے بھی آؤ، جتنے بھی آؤ اور جو بھی مانگو، اللہ کی قسم مانگتے مانگتے آپ کی میری مانگ ختم ہو سکتی ہے، اس کی عطا ختم نہیں ہو سکتی۔ صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا۔ حضرات یہی تو دروازہ ہے جہاں پہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ آپ کے ہندوستان کا بادشاہ شاہ جہان شکار کے لیے گیا، سفر لمبا ہو گیا، پانی کی پیاس لگی، ایک نوجوان کے پاس پانی کا ایک گھڑا پڑا ہوا تھا، بکریاں چرا رہا تھا، پاس بیٹھ کے نہ کہتا ہے پانی مل سکتا ہے؟ یہ دنیا کا بادشاہ، پورے ہندوستان کا بادشاہ، شاہ جہان بادشاہ، نامی گرامی بادشاہ، کہتا ہے پانی کا گلاس مل سکتا ہے؟ واہ میرے مولا، تو محتاج کرے تو بادشاہوں کو پانی کا محتاج کر دے۔ کہتے ہیں پانی کا گلاس مل سکتا ہے؟ جی مل سکتا ہے۔ پانی پیا، ہوش ٹھکانے آیا نا، کہنے لگا آپ ادھر جنگل میں رہتے ہو؟ جی جنگل میں رہتا ہوں۔ کبھی شہر گئے ہو؟ کہتے نہیں شہر نہیں گیا۔ یہ جو دیہاتوں کے لوگ ہیں نا، ان کو شہر نہیں پسند، یہ رہ ہی نہیں سکتے جا کے۔ کہنے لگا نہیں میں شہر نہیں کبھی گیا۔ کہاں شہر کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ کہتا ہے جی سنا ہے، بادشاہ ہے، محل ہے، بڑے اس کے لمبے چوڑے خزانے ہیں، مسجد بھی بنوائی ہے۔ کہنے لگا جس شاہ جہان کے بارے میں تم نے سنا نا، میں ہی وہ شاہ جہان ہوں، یہ میری پرچی پکڑ، کبھی شہر آ، میرا دل کرتا ہے تو بڑے اوکھے ویلے میرے کام آیا، میں تیری بڑی خدمت کروں۔ اتفاق کی بات ہے یہ نوجوان نا جمعے کے دن چلا گیا شہر میں، پتہ کیا شاہ جہان کدھر ہے؟ کہا مسجد میں بیٹھا ہے۔ جا کے دیکھا تو شاہ جہان دعا مانگ رہا، ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا۔ بڑی خوبصورت بات سمجھانی ہے۔ یہ نوجوان نا وہاں سے واپس مڑ گیا، لوگوں نے روکا شاہ جہان سے ملنے آئے ہو؟ آپ کا بڑا نام لیتا ہے، تعارف کرواتا ہے، مل کے کیوں نہیں گئے؟ کہتا ہے مجھے بادشاہ سے نہیں ملنا۔ خیر روکا، بادشاہ بھی آ گیا، نوجوان کو کہنے لگا تو بڑے اوکھے ویلے میرے کام آیا تھا، دیکھ میرا محل دیکھ، میری لشکر دیکھ، سپاہ دیکھ، خزانے دیکھ، مانگ جو مانگ رہے ہیں میں تمہیں دیتا ہوں۔ کہتا ہے شاہ جی ایک سوال کا جواب چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے۔ کہا کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھے کیا کر رہے تھے؟ شاہ جہان کی نظریں جھک گئی، کہتے ہیں مانگ رہا تھا۔ کیا کر رہا تھا؟ مانگ رہا تھا۔ شاہ جی آپ تو بادشاہ نہیں ہیں، آپ بھی مانگتے؟ کہا ہاں بیٹا میں بھی مانگتا ہوں۔
اس کائنات کا ایک بڑا بادشاہ ہے، اس سے مانگتا ہوں۔ کہتا ہے پھر مجھے آپ سے کچھ نہیں لینا دینا، اگر وہ آپ کو محلات میں دے سکتا ہے نا تو مجھے جنگلات میں بھی دے سکتا ہے۔ حضرات مانگنا ہی نہیں آتا، مانگو تو صحیح، وہ تو ہر روز 3 کالیں کرتا ہے۔ کبھی اللہ کی کال اٹینڈ کی؟ آدھی رات چاچے مامے کی کال آ جائے نا، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے 12 کال آئی ہے، اور بڑے حالات حوال صبح ساروں کو بتاتا ہے، راتی بھتیجے دا فون آیا سی امریکہ تو۔ کبھی اللہ کی کال اٹینڈ کی؟ 3 کالیں میرا رب روز کرتا ہے، حل من مستغفر فاغفر لہ۔ پہلی کال ہے کوئی معافیاں مانگنے والا، میں معاف کرتا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، اس سے پیارا رب کیا کمال کی۔ میں خود آیا ہوں، میرا رب خود کہتا ہے آ جاؤ، میں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اور دنیا والے کہتے ہیں نا صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ میرا رب کیا کہتا ہے؟ میرا رب کہتا ہے ساری زندگی کا بھولا ہوا، وہ زندگی کی آخری سانس پہ بھی واپس آ جائے تو اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا، بس یہی ایک بات اچھی ہے میرے ہر جائی کی۔ بس میرا رب کہتا ہے دور نہ چلے جانا، پلٹ کے ضرور آ جانا۔ آپ کے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہاتھ اٹھانے میں دیر ہو سکتی ہے، زبان ہلانے میں دیر ہو سکتی ہے، جھولی پھیلانے میں دیر ہو سکتی ہے، آنسو بہانے میں دیر ہو سکتی ہے، درخواست لانے میں دیر ہو سکتی ہے، لیکن میرے عطا کرنے میں کوئی دیر ہو سکتی نہیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں۔ حضرات میرا رب کہتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، دوسری کال ہے کوئی رزق مانگنے والا، رول گئے چھانگا مانگا کے بازار میں ساری رات دکان کھول کے بیٹھا گیا، اللہ بھی بھول گیا، رسول بھی بھول گیا، رمضان بھی بھول گیا، قرآن بھی بھول گیا، رزق تلاش کیا، رزاق تلاش نہیں کیا۔ اگر تو رزاق کو تلاش کر لیتا تجھے رزق کی فکر ہی نہ رہتی۔ ہے کوئی رزق، دوسری کال۔ تیسری کال ہے کوئی دکھی، دکھوں والا، بیوی کا غم، بیٹی کا غم، بھائی کا غم، بہن کا غم، آنا میرے دروازے پہ آ۔ ساری دنیا کے دروازوں پہ رک گیا، پنچایتوں کے دروازوں پہ رک گیا، تھانے کے دروازے پہ رول گیا، آ میرے دروازے پہ آ، میں رب تیرے مسئلے حل کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ میرا رب روزانہ کتنی کالیں کرتا ہے؟ 3 کالیں کرتا ہے۔ ہم تو ایک بھی اٹینڈ نہیں کرتے۔ کبھی آدھی رات کوشش کیا کرو، کبھی آنکھ کھل جائے نا تو سمجھا کرو میں جاگا نہیں ہوں، مجھے رب نے جگایا۔ اللہ کی قسم اگر کسی دن مصلی پہ وضو کر کے بیٹھ گئے نا، یہ نہ سمجھنا کہ میں جاگ گیا ہوں، میں بڑا خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں، یہ نہ سمجھنا میں جاگ گیا ہوں، سمجھنا آج میری قسمت جاگ گئی ہے، آج میری قسمت جاگ گئی ہے، آج میرے رب نے جگایا ہے۔ میں نے سنا تھا، کہیں پڑھا تھا، ساری نمازوں کے لیے مؤذن جگاتا ہے لیکن تہجد کی نماز کے لیے رب جگاتا ہے۔ کبھی موقع ملے صرف وضو کر کے اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جانا، اور ابھی نماز تو پڑھی نہیں ہے، ابھی صرف آ کے بیٹھا ہی ہے۔ میرا رب کہتا ہے جب یہ اٹھا تھا نا مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی، یہ جب وضو کرنے لگ گیا تھا نا مجھے اسی وقت پتہ لگ گیا تھا، اس نے ابھی نماز بھی نہیں پڑھی، اس نے ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے۔ آؤ میرے فرشتوں، میرا رب فخر کرتا ہے، تم تو کہتے تو یہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے، نہیں دیکھ کتنی امید سے آ کے بیٹھا ہے۔ میرے رب کس نے کہنا ہے؟ اس کے ہاتھ اٹھنے سے پہلے پہلے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ کبھی اپنے رب سے کہا کرو، ان کو الوداع کرتے ہوئے، رو دیے جدا کرتے ہوئے، مولا مدت ہوئی خطا کرتے ہوئے، شرم آتی ہے دعا کرتے ہوئے، میرا رب آپ کے چہروں کی شرمیں پہچان کے معاف کر دے گا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، کائنات کی سب سے سچی زبان نے کہا، الندامۃ توبۃ۔ جب بندے کو شرمندگی ہو جاتی ہے نا، بندہ سر نیچے کر کے کہتا ہے اللہ میں نے غلط کیا ہے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ بندہ اتنی بات سوچ لیتا ہے، کہتا ہے میں خزانے سارے ہی کھول دیتا ہوں۔ حضرات اپنے رب سے بڑے پیار سے کہا کرو، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، اللہ اکبر، یا الہی اگر تو نے میرا مقدر نہ بدلا، بتا پھر یہ کامل نظر کس لیے ہے؟ اگر یہاں سے بھی خالی لوٹ جاؤں، یہ در کس لیے ہے، یہ گھر کس لیے ہے؟
اپنے رب سے کہا کرو الہی ہم نے تو اس یہاں سے کنارہ نہ کیا، تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم میں جانے کی تدبیریں بہت، لیکن اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اپنے رب سے بڑے پیار سے باتیں کیا کرو۔ میں آپ کو ایک بڑی خوشخبری سنانے لگا ہوں، اللہ کی قسم جتنی جلدی رب مانتا ہے نا، سگی ماں بھی نہیں مانتی۔ جتنی جلدی میرا رب راضی ہوتا ہے اتنی جلدی سگی ماں بھی راضی نہیں ہوتی، اور جتنا آپ کا میرا انتظار میرا رب کرتا ہے اللہ کی قسم اتنا انتظار تو ماں بھی نہیں کرتی۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہم گھر رات پہنچنے میں دیر کر دیتے ہیں، ماں کہتی بیٹا کب آؤ گے؟ ہم کہتے ہیں ماں آ رہے ہیں، جا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں، دروازہ دیر سے کھلتا ہے، اماں سے پوچھتے ہیں اماں دروازہ دیر سے کیوں کھولا ہے؟ پتہ ہے ماں کیا جملہ بولتی ہے؟ آپ کے ساتھ بھی بولا ہوگا، میں نے بھی یاد ہے، مجھے بھی اماں کہتی تھی، اللہ اس کو جنت کی مہمان بنا دے۔ ماں کہتی پتر تیرا انتظار کردیاں میری آنکھ لگ گئی سی، کہتی ہے نا تیرا انتظار کردیاں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ ہائے قربان جاؤ، کبھی آسمان والے کی آنکھ نہیں لگی، وہ تیرا میرا انتظار کرتا ہے، وہ ساری زندگی کرتا ہے، وہ زندگی کے آخری سانس تک بھی کرتا ہے۔ دیکھنا کہیں دور نہ چلے جانا، پلٹ کے واپس آ جانا، بڑا گناہگار ہے، اتنا زمین سے لے کے آسمان تک کے گناہ لے کے آ تو صحیح، اگر ایک قلم سے تیرے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف نہ کیا تو مجھے خدا کس نے کہنا۔ حضرات ہمیں مانگنا نہیں آتا، مانگو اسی سے جو مانگتا نہیں کسی سے، مانگو رب سے جو دیتا ہے سب کو اور سب کا سب عطا کرتا ہے۔ وہ لوگوں جس کا رب ہے نا اس کا سب ہے۔ یہ چھوٹا سا جملہ یاد رہے گا نا، فیس بک پہ بڑے بڑے جملے لکھتے ہو، یہ بھی لکھو، جس کا رب ہے اس کا جگ ہے، اس کا سب ہے۔ اور مایوس تو وہ ہونا کہ جس کا رب نہیں ہے۔ ہمارا تو رب ہے نا، سر کا سائیں ہے، انشاءاللہ اس سے کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اور جو مرضی الفاظ بولو، پابندی کوئی نہیں۔ قرآن کی دعائیں یاد کرو، اچھی بات، مسنون دعائیں یاد کرو، اچھی بات، نہیں کہنا آتا، مانگنا نہیں آتا، جس طرح مرضی مانگو، لفظ جو مرضی ہو جائیں، آسمان والا نیتوں کو دیکھتا ہے۔ بابا تھا نا فقیر، بازار میں آواز لگا رہا ہے، اور آواز کس طرح لگا رہا ہے؟ کہتا ہے دے دے منو، میری واری آئی ہے تے مک گیا ہی، دے منو کیوں نہیں دیتا؟ یہ فقیر آواز لگا رہا ہے۔ اندر سے نا آپ جیسا کوئی سیانہ پڑھا لکھا بندہ نکلا، بابے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، کہنے لگا بابا اللہ سے بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے، یہ مانگنے کا طریقہ ہے؟ چل یہاں گلی سے ہٹ، اپنے الفاظ بدل، اس طرح نہیں مانگنا۔ مولانا رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں بابا جی نے بڑا عجیب جواب دیا۔ فقیر کہتا ہے میں 54 سالوں سے ایسے ہی مانگ رہا ہوں، آسمان والے میں تیرے سے غیرت بھی زیادہ ہے، آسمان والے میں تیرے سے طاقت بھی زیادہ ہے، اگر وہ نہیں مجھے روکتا تو کون ہے روکنے والا؟ مانگیے جتنا مانگیے، مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، اللہ کی قسم اس کی عطاؤں میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ بلکہ میں ایک مشورہ دے دوں چھوٹا سا، اپنا تو آپ نے مانگنا ہی مانگنا ہے، ایک بڑی سونی دعا ہے وہ بھی کیا کرو، اللہ سے کہا کرو اللہ ہمیں ہماری مانگ کے مطابق نہیں، اللہ ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ ہم تو اتنا مانگ ہی نہیں سکتے جتنا میرا رب عطا کر سکتا ہے۔ اللہ سے کہا کرو ہماری مانگ تھوڑی ہے، اللہ تیری عطا زیادہ ہے، اللہ ہمیں اپنی مانگ کے مطابق نہیں، سونے اللہ اپنی عطا کے مطابق عطا فرما دے۔ حضرات فقیر نے دروازے پہ دستک دی، 1 روپیہ چاہیے، چل بابا مانگنے کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، چلا گیا، پھر اس نے دستک دی، پھر آیا۔ حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں پھر تیسری مرتبہ بھی فقیر نے دروازے پہ دستک دی، پھر آیا، کہنے لگا 1 روپے کا سوال ہے۔ کہتا ہے بابا 3 دفعہ تجھے سمجھایا ہے، لگتا ہے تجھے سمجھ نہیں آتی، بڑا ضدی ہے، جاتا ہے تو یہاں سے کہ ماروں تھپڑ، تھپڑ کے لیے ہاتھ اٹھایا نا تو بابے نے ہاتھ پکڑ لیا، کہتا ہے میں فقیر نہیں، میں اللہ کا بھیجا ہوا اسرائیل، پیسے نہیں مانگنے آیا،
تیری اوقات دیکھ رہا تھا، رب کا کھا کے رب کو نہیں نہ دیتے، اوقات اتنی ہے، کہتا ہے جیسے میں نے خود کمایا ہے، تیری اوقات دیکھ لی، چل میرے ساتھ چل، کہتا ہے بابا ساری دولت لے لے، کہتا ہے نہیں ساری عقل ٹکانے آ گئی نا، ابھی تو 1 روپیہ نہیں دے رہا تھا، لیکن میں جو پیغام لے کے آیا ہوں، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، میرا پیغام لیٹ نہیں ہو سکتا، تیری دولت پڑی کی پڑی رہ جائے گی، تیرا جہان یہاں کا پڑا کپڑا رہ جائے گا۔ حضرات انسان ایسے ہی ایک ایک کر کے مرتے چلے جائیں گے، پیسے والا بھی مرے گا، دولت والا بھی مرے گا، شہرت والا بھی مرے گا، نام والا بھی مرے گا، کوٹھی والا بھی مرے گا، جھونپڑی والا بھی مرے گا، ہاں فقیر در در کا بھی مرے گا، ہر گھر کا بندہ مرے گا، یہ دنیا کے انسانوں کی بھی آباد ہو جائے گی، قبرستانوں کے شہر آباد ہو جائیں گے۔ اور تو اور آج سوموار کا دن ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آسمان کا سورج طلوع ہو رہا تھا، یہ ساری کائنات کا سورج غروب ہونے والا تھا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کائنات کے امام کی زبان پہ یہ الفاظ تھے، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ عائشہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، عائشہ موت کے معاملے بڑے سخت ہوتے ہیں، عائشہ موت کی تکلیفیں بڑی سخت ہوتی ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں ہم روتے رہ گئے، صحابہ کی کلیجے پھٹے رہ گئے، حضرات حسن و حسین چیختے رہ گئے، بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپتی رہ گئی، لیکن کائنات کے امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آسمان والے نے اعلان کیا انک میت و انہم میتون، اے میرے نبی اگر آپ فوت ہو گئے نا تو یہ بھی سارے کے سارے فوت ہو جائیں گے۔ یہ کس بات کی مولی ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں نا میں تعصب کی فرقہ واریت کی بات نہیں کر رہا، بڑی محبت سے ایک بات سمجھانے لگا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر فوت نہیں ہوئے، حضرات میں کہتا ہوں کائنات کے امام کی موت اس دنیا کے اندر موت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کہا اگر میرا نبی فوت ہو گیا تو پھر آپ سارے کس بات کی مولی ہو، سارے ہی ایک ایک کر کے فوت ہو جاؤ گے۔ فکر آخرت کا پہلا حصہ تو نے مر جانا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے۔ لوگ گالیاں دیتے بھی مر جاتے ہیں، لوگ حق کھاتے بھی مر جاتے ہیں، لوگ شرابیں پیتے بھی مر جاتے ہیں، لوگ لڑائیاں کرتے بھی مر جاتے ہیں، اور قربان جائیے لوگ اذانیں دیتے بھی مر جاتے ہیں، لوگ کلمے پڑھتے بھی مر جاتے ہیں، لوگ کلمے پڑھاتے بھی مر جاتے ہیں، لوگ نماز کے سجدوں میں بھی مر جاتے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے بھی مر جاتے ہیں۔ ابھی لمبی دور کی بات نہیں ہے، 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ نے 6-7 مہینے ہم نے دیکھا نا محرم کے اندر لاہور کا بیگم کوٹ چوک، ہزاروں کا مجمع، میڈیا کی آنکھ دیکھ رہی تھی، سوشل میڈیا پوری دنیا میں چلا رہا تھا۔ آپ کی ہماری جماعت کے ایک بڑے ہی عظیم بزرگ قاری عبد المتین اصغر رحمۃ اللہ علیہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے تھے، صحابہ کا تذکرہ کر رہے تھے، لوگوں نے سنا اللہ کے قرآن پڑھنے والا، اللہ کے قرآن سے محبت کتنی ہے۔ مجھے ان کے بیٹے انس نے بتایا ابا جی نے نا 5 قرآن رکھے ہوئے تھے، ایک گھر میں، ایک مسجد میں، ایک مسجد کے دفتر میں، ایک جماعت کے دفتر میں، اور ایک اپنی گاڑی میں، جہاں جاتے تھے قرآن ہی پڑھتے تھے۔ کہا میرے والد صاحب نے 200 قرآن پاک لا کے رکھا ہوا تھا اپنے لیے، کیوں؟ کہتے تھے میں جس چھاپے پہ پڑھتا ہوں کہیں یہ فیکٹری بند نہ ہو جائے، میں اس چھاپے پہ پڑھتا رہوں گا۔ 200 قرآن میرے گھر میں لا کے رکھا ہوا تھا۔ حضرات میں بھی، مجھے یاد ہے شاید بھائی سنار رحمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے، فیض اللہ خان غوری صاحب بھی میرے ساتھ تھے، جب اس بچے نے ہمیں یہ باتیں بتائیں، اللہ کے قرآن سے اتنا پیار کرنے والا، پھر قرآن پڑھتا پڑھتا ہی دنیا سے چلا گیا۔ اللہ آپ کی میری موت ایسی بنا دے۔ مجھے اس بچے نے بتایا جس نے حضرت قاری صاحب کو اٹھا کے اپنی گود میں اٹھا کے جس نے ایمبولنس میں ڈالا ہے، وہ ہمارے دوست لاہور کے قاری عمر یزدانی صاحب، انہوں نے مجھے بتایا میں نے جب ایمبولنس میں ان کو ڈالا تھا نا، میں نے اپنی کانوں سے سنا، ایمبولنس میں آخری وقت میں پڑھ رہے تھے لہم مغفرۃ لہم مغفرۃ لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ یہ قرآن پڑھنے والوں کی موت ہے۔ اللہ آپ کی میری موت اچھی کرے۔ اللہ سے دعا کیا کرو مولا آنا تو تیرے بات ہے، چھٹکارا کوئی نہیں، چارہ کوئی نہیں، اللہ آنے کا طریقہ اچھا بنا دے۔ اللہ آپ کی میری موت اچھی کر دے، قبر بھی اچھی دینا، سونے اللہ حشر بھی اچھا کرنا۔ اللہ یہ ساری گھاٹیاں بڑی سخت ہیں، تیری رحمتوں کے بغیر کوئی چارہ کارا نہیں ہے، اللہ سے مانگا کرو۔ حضرات فکر آخرت کا دوسرا حصہ،
مرنے کے بعد زندہ ہونا۔ دنیا میں نا کچھ انسان ہیں جو انکار کرتے، کہتے نہیں مر گیا اگلا جہان کس نے دیکھا، بس بات ختم، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ کہتے ہیں نہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اللہ کہتا ہے میں روز تیری پریکٹس کرواتا ہوں۔ یہ روز کی خبر ہے نا، سونے سے پہلے کیا کہتے ہو؟ اللہم پڑھ لو بے اسمے کا اموت۔ آپ تو کہتے ہیں کہ مرنا نہیں ہے، میرا رب کہتا ہے تم روز مرتے ہو۔ اللہم بے اسمے کا اموت، اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، وہ احیا، اور تیرے نام سے جیوں گا۔ اور اگلے دن جو کہتا ہے نہیں زندہ ہونا، میرا رب کہتا ہے تیرے گھر میں روز پریکٹس ہوتی ہے، اٹھ کے کہتے ہو نا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ شکر اس ذات کا ہے جس نے مرنے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ نوجوانوں کے لیے ایک اور جملہ بولنے لگا، اکثر آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا، کہتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے، ایسے ہی سنا ہے۔ آج تھوڑی سی ایک اور بات بھی بتا دیں میرے بھائیوں، زندگی ایک بار نہیں ملتی، زندگی روز ملتی ہے، موقع روز ملتا ہے۔ میرا رب نئی سانسیں واپس لوٹا کے کہتا ہے اب بھی پلٹ جا۔ یہ تیری زندگی کا اعتبار کوئی نہیں ہے جس پہ تو دل لگا کے بیٹھا نا، یہ زندگی دنیا کی سب سے بے اعتباری چیز ہے۔ ایک سانس کا نام زندگی ہے، آ جائے تو زندگی، نہ آئے تو موت۔ اس سانس کے پل کے اس پار زندگی ہے، اس پار موت ہے۔ حضرات زندگی پتہ کیا ہے؟ ایویں ہی پکے سامان بنا کے بیٹھے ہو، اذان اور نماز کے درمیانی وقفے کا نام زندگی۔ آئے تھے نا تو اذان ہوئی تھی، جانا ہے نا تو نماز ہو جائے گی۔ اذان اور نماز کے درمیانی وقفے کا نام زندگی ہے، جس کے ساتھ پکا ڈیرا لگا کے بیٹھو۔ اوقات کیا ہے زندگی کی؟ وہ بادشاہ کی نوکرانی تھی نا، روز بادشاہ کا بستر صاف کرتی تھی۔ آج بستر صاف کیا تو دل کیا لیٹ کے دیکھتی ہوں بادشاہ کے بستر پہ کتنا سکون ہے۔ لیٹی تو آنکھ لگ گئی، چیلوں چمچوں نے دیکھا 2 ٹکے کی نوکرانی اور بادشاہ کے بستر پہ لیٹی، فوراً شکایت۔ یہ جو اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو شکایتوں کی بڑی عادت ہوتی ہے، فوراً شکایت لگا، بادشاہ نوکرانی تیرے بستر پہ سوئی پڑی۔ اچھا لاؤ پکڑ کے گرفتار کرو۔ گرفتار کیا، بادشاہ بیٹھا ہے تم تراک سے، کہتا ہے اس نوکرانی نے بڑی بدتمیزی کی ہے، اسے کوڑے لگائے جائیں۔ کٹہرے میں کھڑا کیا، جلاد کو بلایا، کوڑا ہاتھ میں پکڑا ہے، کوڑے لگنے لگے نا تو یہ خاتون جو نوکرانی تھی بادشاہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے بادشاہ مجھے تم پہ بڑا ترس آتا ہے، بادشاہ مجھے تم پہ بڑا ترس آتا ہے۔ بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، 2 ٹکے کی نوکرانی بادشاہ پہ ترس کھائے گی۔ کہا کس بات پہ ترس آتا ہے؟ اگلی جو بات اس نوکرانی نے کی تھی نا، یہ زندگی کی اوقات ہے۔ کہا بادشاہ میں سوچ رہی ہوں جس بستر پہ چند گھنٹے سونے کی سزا اتنے کوڑے ہیں، جو روزانہ سوتا ہے اس کی سزا کتنے کوڑے بنے گے۔ حضرات سمجھئے یہ زندگی کیا ہے؟ پہلی بات کی مر جانا ہے، دوسری بات کی زندہ ہونا۔ قرآن مجید میں بہت سارے واقعات بیان کیے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا۔ سورہ البقرہ قرآن پاک کا تفصیلی واقعہ آپ کو پہلے پتہ ہے، سب سے بڑی صورت میں بیان ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ واقعہ کیا ہے، اکثر لوگ جانتے ہیں۔ بھتیجے نے چاچا مار دیا جائیداد پہ قبضہ کرنے کے لیے، جس طرح ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جا کے تھانے میں رپورٹ پہ لکھوا دی میرا چاچا کوئی مار گیا، جیسا ہم بھی کرتے ہیں، خود قتل کر کے کسی پہ پرچے درج کروا دیتے۔ انکوائری ہوئی، پتہ نہیں چل رہا، لوگ کہنے لگے اللہ کا ایک بندہ ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اس سے کہتے ہیں اللہ سے پوچھ کے بتا مسئلے کا حل کیا ہے۔ نبی موسیٰ کے پاس آئے، ساری لمبی بات ہے، پتہ کیا۔ آپ کو پتہ ہے نا نبی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ایک گائے ذبح کرو، گائے کا گوشت اس کو لگاؤ، اور ساری دنیا کی لیبارٹری میں یہ تجربہ ہوا کہ گائے ذبح کی گئی، گائے کا گوشت جو ہے وہ انسان کو لگایا گیا، اس انسان نے زندہ ہو کے بتایا یہ جو رپورٹ درج کروا کے آیا نا میرا بھتیجا، اس نے مجھے مارا۔
یہ واقعہ سنا ہوا ہے نا، واقعے میں بڑی ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے میرے رب نے ثابت کیا، لوگوں آؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، جس طرح یہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے نا، تم بھی سارے مرنے کے بعد زندہ ہو سکتے ہو۔ حضرات میں اپنی گفتگو کے آخری حصے میں داخل ہو رہا ہوں، اور آخری حصہ ہے کہ میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے، ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ میرے رب نے بات ہی کمال کی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ایک ذرے کے برابر، اس دنیا کی سب سے چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں، ایک ذرے کے برابر گناہ کیا سزا ملے گی، ایک ذرے کے برابر نیکی کی جزا ملے گی۔ میرا رب چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کے اپنے کرنے کا کام ہے، اس کی اپنی رحمتیں ہیں، وہ چاہے تو معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن بنیادی اصول یہ ہے مر بھی جانا ہے، مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے، زندہ ہونے کے بعد ایک ایک پل کا حساب دینا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے حساب کا معاملہ تو اتنا سخت رکھا ہے، فرمایا اگر ایک بکری نے، حالانکہ جانوروں کا حساب نہیں ہونا روٹین میں، لیکن حساب کتاب کا معاملہ اور ظلم کا معاملہ اتنا سخت ہے، ایک بکری نے اگر اپنے ساتھ والی بکری کو سینگ بھی مارا نا، تو فرمایا دونوں بکریوں کو زندہ کیا جائے گا، سینگ والی کا سینگ توڑ دیا جائے گا، بغیر سینگ والی کو سینگ دیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا دنیا میں اس نے تم پر ظلم کیا تھا نا، آج میرے اللہ کی عدالت میں آ کے بدلہ لے لو۔ حضرات یہ بدلہ دینے دیکھنا، کئی یہ ساری نیکیاں، عبادتیں، روزے، ریاضتیں، یہ سحر و افطار، یہ ذکر و اذکار، یہ قرآن پاک کی تلاوت، کہیں خدا نہ خواستہ سارے کا سارا ضائع نہ ہو جائے۔ کائنات کے امام کی حدیث سنتے ہیں کانپ جاتے ہیں، فرمایا میرے صحابہ اتدرون من المفلس، معلوم ہے نا غریب بندہ کون ہوتا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے پیغمبر، وہی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا وہ غریب ہے، دولت نہیں ہوتی وہ غریب ہے، جس کے پاس مال نہیں ہے من لا درہم لہ ولا دینار لہ وہ غریب ہے۔ کہا نانا میرے صحابہ، میری امت کا غریب اور ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والوں غور کرو، اللہ کے مسلوں پہ سجدے کرنے والوں غور کرو، ساری ساری رات جاگنے والوں غور کرو، ہاں مسلے پہ بیٹھ کے رو رو دعائیں کرنے والے غور کرو، تاک راتیں ساری جاگنے والے اللہ آپ کی قبول کرے غور کرو۔ فرمایا میری امت کا غریب وہ ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا، اور ایک اور بھی بندہ آ کے دعویٰ کرے گا قد شتم ھذا، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا چھانگا مانگا کے بازار میں ماڑا بندہ تھا، سر نیچے کر کے چلا گیا، یہ بڑے کا پتر تھا، چودھری تھا، نواب تھا، میں نے اس سے بدلہ نہیں لیا، اللہ آج تیری عدالت میں میرے انصاف کی درخواست ہے۔ کہا آج فیصلہ یہ ہے اس کی نیکیاں لے لو چلے جاؤ۔ دوسرا آئے گا اکل مال ھذا، میرے پیسے کھا کے بہ گیا سی، اور کہتا پتہ کیا تھا، جا جے لے جا نہیں تے لے پھر میرے کرو، بڑے روب سے کہتا تھا جا تیری اوقات ہی کیا ہے، اللہ میری اوقات نہیں تھی لیکن مجھے تیرے دربار کا انتظار تھا، آج انصاف کی عدالت میں میرا بھی کیس ہے، مجھے پیسے واپس لے کر دو۔ کہا نہیں آج نیکیاں ملیں گی۔ پھر کہا سفک دم ھذا، اس نے میرا خون بہایا تھا، میں ماڑا بندہ تھا چپ کر گیا تھا، بدلہ نہیں لے سکا، تھانے تھپانے میں بھی گیا تھا، اس کی سائیڈ والے نکلے تھے، میں نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا تھا، وکیل اس کا چنگا تھا، اس نے پھر ڈنڈی مار لی تھی، اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ کہا اس کی نیکیاں اٹھاؤ چلے جاؤ، آنے والے آتے جائیں گے، نیکیاں لے جاتے جائیں گے، پھر گناہ اس کے کھاتے میں ڈالتے جائیں گے، آخر میں کیا ہوگا؟ کہا وہ سارا جو نیکیاں لے کے آیا گا، جو اللہ کے دربار میں آئے گا، یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وصدقۃ، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی ہوں گے، زکوٰۃ خیرات بھی ہوگا، لیکن اللہ کے دربار میں حساب کتاب میں سارا کچھ لٹا بیٹھے گا۔ دیکھو اللہ کے حقوق کا خیال کرنے والوں، اللہ کی عبادتیں کرنے والوں، آخری پیغام یہ دے کے جا رہا ہوں، اللہ کے بندوں کے حقوق کا بڑا ہی خیال کرنا۔ اللہ کے معاملے اس معاملے میں بڑے سخت ہیں، یہ انصاف کے ترازو دو ٹوک تلنے ہیں، کوئی سفارش پیسہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ کوشش کرو جس طرح اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے، بندوں کے حقوق کا بھی خیال کرو۔ نامعلوم زندگی کی کس گلی میں شام ہو جائے، نامعلوم کس دکان پہ آپ کے میرے کفن آن پڑا ہو، نامعلوم جو جنازوں کے اعلان ہوتے ہیں نا، اگلا
اعلان آپ کا میرا بھی ہو سکتا ہے۔ او میرے پیارے بھائیوں، سننے والی، حیا والی، پردے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس قبرستان کے پاس سے روز گزرتے ہو نا، عین ممکن ہے اسی قبرستان کے کسی کونے پہ آپ کی میری قبر کا نشان لگ چکا ہو۔ زندگی کی شام ہونے سے پہلے اپنے رب کو بھی راضی کر لو، رب کے بندوں کو بھی راضی کر لو، اور اللہ کو راضی کرنے کا آج بہت بڑا موقع ہے۔ یہ اس رمضان المبارک کی آخری تاخیرات ہے، کیا کمال کا موسم ہے۔ اللہ سے امید رکھنی چاہیے، جیسا شیخ محترم فرما رہے تھے، اللہ آج کی رات کو ہمارے لیے قدر والی رات بنا دے۔ اللہ پورا رمضان گزر گیا، ہم تجھے راضی نہیں کر سکے، آج تجھے راضی کر کے جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تجھے منا کے جانا ہے، ہم نے سنا ہے تو سگی ماں سے بھی جلدی مان جاتا ہے، اللہ آج ہم نے تجھے منا کے جانا ہے انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے گا میرے بھائیوں، آج اللہ کے دروازے کے فقیر بن جاؤ۔ 4-5 گھنٹے کی رات کیا رات ہے، اگر اس کے بدلے میں 3-4 گھنٹے کے بدلے میں 40-50-60-70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں تو یہ سودا مہنگا ہے کہ سستا ہے؟ لوگوں، یہ بڑا ہی سستا سودا ہے۔ آج یہ سودا اپنے رب